لیکن وضو کے بارے میں لوگوں کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ وضو کے بعد اگر آئینہ دیکھ لیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ اب غلط فہمیاں بھی ہر ایک کی اپنی اپنی الگ الگ ہوتی ہیں۔ ویسے تو بہت ساری ہیں لیکن چند ایک میں ذکر کر دیتا ہوں۔ بھی وضو کرنے کے بعد شیشہ دیکھ لیا، آئینہ دیکھ لیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، جبکہ آئینہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے وضو توڑنے والی چیزوں کو یاد کر لیں کہ وہ ہیں کون کون سے۔ وہ سبیلین سے کوئی چیز نکلے، پیشاب، پخانہ، پتھری، کیڑا وغیرہ، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہوا نکلے تب وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خون کا نکل کر جسم سے بہہ جانا، پیپ کا، زرد پانی کا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ بھر کر قے آ جائے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مباشرت فحشہ ہو، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی جو غلط فہمیاں ہیں، اب یہ چند چیزیں ہیں، اگر ان کو یاد کر لیا جائے تو انشاءاللہ ساری باتیں حل ہو جائیں گی۔ غلط فہمیوں کو میں ذکر کر دیتا ہوں کہ وضو کرنے کے بعد آئینہ دیکھ لیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور ناخن کاٹ لیے تو وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تو نہ ناخن کاٹنے سے وضو دوبارہ کرنے کی حاجت ہے، اور نہ ہی آئینہ دیکھنے کے بعد وضو ٹوٹتا ہے، اور نہ ہی اس میں دوبارہ کرنے کی حاجت ہے۔ اور دوسرا، وضو کے دوران اگر گفتگو کر لی تو وضو نہیں ہوگا۔ تو وضو نہ ہونا اگر یہ مطلب ہے کہ وہ پورے مکمل ثواب کے ساتھ نہیں ہوگا کہ مکروہ ہوگا، تو مکروہ والی بات تو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ وضو کے اندر، فقہ کی کتب کے اندر موجود ہے، وضو کے دوران دنیاوی گفتگو سے پرہیز کیا جائے۔ دنیاوی گفتگو کرنا مکروہ ہے۔ درود شریف، ذکر اذکار، تسبیح تحلیل کر سکتا ہے۔ اگر دنیا کی باتیں کرتا رہا اور وضو بھی کرتا رہا تو یہ وضو اس کا کامل نہیں ہوگا، یعنی اس کا جو ملنے والا ثواب تھا، جو حدیث پاک میں اس کی فضیلت بیان کی گئی، وہ اس کو نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اس کو ناپسندیدہ اور مکروہ کہیں گے وضو کے دوران بات چیت کرنے کو۔ اس سے یہ کہے کہ وضو کرتے ہوئے سرے سے وضو ہی نہیں ہوگا، باتیں کرتے ہوئے اگر وضو کر لیا تو ایسا نہیں ہے، وضو ہو جائے گا لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا، مکروہ ہے اس کا عمل۔ تیسری غلط فہمی جو لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ سر ننگا ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹوپی اتر جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو اکثر نوجوان ٹوپی تو کیا کچھ کپڑے بھی بغیر سر پر کپڑا رکھے نمازیں پڑھ لیتے، تو اس لیے یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ وضو والے کے سر سے تو ٹوپی اتر جائے، امامہ اتر جائے، سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح خواتین کا دوپٹہ اتر جائے تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ چوتھے نمبر پر ہے کہ بال کٹوانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وہی بات ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ بال کاٹنے سے خون نہیں بہتا، بال کٹنے سے پیپ، خون کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بالوں کے اندر تو زندگی نہیں ہے، تو جب زندگی نہیں ہے اور اس کے اندر سے کوئی خون وغیرہ یا کوئی نجاست وغیرہ خارج نہیں ہوتی، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور داڑھی کے بال کٹوانے سے بھی، یعنی کہ داڑھی کے بال اگر اس نے خط بنوایا، داڑھی کٹوانا تو ویسے ہی شریعت میں منع ہے، جو حد شرع سے کم کرے گا نہ گناہ گار ہے۔ اور اگر پھر بھی اگر کوئی کٹوائے گا تو کم از کم اس کا وضو نہیں اس سے ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر اس نے شیو کرواتے ہوئے اگر اس کا وضو تھا اور شیو کروایا اور خون نکل آیا تو البتہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ خون بھی اتنا ہوگا جو بہنے کی مقدار میں ہو تو پھر اس کا وضو ٹوٹے گا، ورنہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور پانچویں نمبر پر یہ ہے کہ عورت نے اگر بچے کو دودھ پلا دیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، دودھ پلانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے لوگوں کے اندر۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری، مثال کے طور پر کسی کی شرمگاہ کو اچانک دیکھ لیا یا اپنی شرمگاہ کو دیکھ لیا، اپنی شرمگاہ کو مس کر لیا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ بھی اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اس لیے ایسے شخصوں کو، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ نواقض وضو کو یاد کر لیں، نواقض وضو کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، تو جب وہ آپ یاد کر لیں گے تو پھر اس طرح کے جتنے توہمات ہیں، جتنے بھی غلط فہمی ہیں، وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ ساتویں نمبر پر کہ یہ کہا ہے کہ سر کا مسح کرتے ہوئے انگوٹھے چومنا، تو اس سے بھی کیا ہے، وضو کے لیے انگوٹھے چومنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ انگوٹھے چومنے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آذان کے اندر جب مؤذن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لے، اس وقت انگوٹھے چوما، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ باقی اس کے علاوہ وضو کے لیے، وضو کے دوران حکم یہ ہے کہ اپنے ہاتھ گیلے کرنے کے بعد بغیر کسی چیز کے مس کیے سر پر لگانا، مس کرنا ہے۔ تر ہاتھ کا بغیر استعمال شدہ پانی کے سر پر مس ہونا ہے۔ اگر آپ نے چوم لیا، اس کو چوم لیا یا اس کو نچوڑ لیا یا اس کو جھاڑ لیا تو اس سے
مسح کی تکمیل نہیں ہوگی۔ مسح یہ ہے کہ آپ ہاتھ گیلے کریں اور اس کو 3 انگلیوں کو آپس میں دونوں ہاتھوں کے ملائیں اور سر کے پیشانی کے شروع میں رکھیں، اس کو آخر میں گدی تک لے جائیں اور پھر یہ ہتھیلی کو واپس لے آئیں اور انگلی کو شہادت والی انگلی کان کے اندر مسح کریں اور انگوٹھے کے ساتھ کان کے پیچھے مسح کریں، اور پیچھے والی انگلی ابھی کسی جگہ مس نہیں، اس کو گردن کا مسح کرنا ہے، گلے کا مسح نہیں کرنا، گلے کا مسح مکروہ ہے، گردن کا مسح کرنا ہے۔ اور اس سے یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ انگوٹھے چومنا آذان کے اندر مستحب اور مستحسن ہے اور وضو کے اندر انگوٹھے چومنا منع ہے۔ تو اس لیے کیونکہ وضو جب چومے گا تو پانی استعمال ہو جائے گا، اور سر پر ایسے پانی کے ساتھ مسح کرنا جو کسی جگہ استعمال نہ ہوا ہو۔ اور ایک اور غلط فہمی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز سے باہر ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز کے اندر ہنسنے سے رکوع اور سجود والی نماز ہو تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ یہ حدیث پاک ہے، اس میں ہماری کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بات اصول یاد رکھیں، جب کوئی کسی مسئلے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آ جائے تو اس میں قیاس کو، عقل کو ہم دخل نہیں دیں گے، آپ کی بات کو مانیں گے۔ مثال کے طور پر کہکہ لگانے سے نماز کے باہر کہکہ لگایا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن نماز کے رکوع اور سجود والی نماز کے اندر لگایا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ کیوں ٹوٹے گا؟ نکلی تو کچھ نہیں ہے، نہ نجاست نکلی ہے، نہ ناپاکی نکلی ہے، کچھ بھی ایسی چیز نہیں نکلی جو وضو کو توڑنے والی ہو، تو پھر کیوں وضو ٹوٹ گیا؟ تو اس کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک مرتبہ صحابی رسول، ایک نابینا صحابی مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ شامل ہونے کے لیے تشریف لائے تو وہ سامنے میں گڑھا پڑا تھا، اس کے اندر وہ گر گئے، تو جن صحابہ کی نظر پڑی تو وہ ہنس کے کہکہ نکل گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کی تکمیل کے بعد کہ جو تم میں سے، جس نے بھی تم میں سے کہکہ لگایا ہے پس وہ واپس پلٹے جائے، وضو بھی کرے اور نماز بھی دوبارہ پڑھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رکوع اور سجود والی نماز میں کہکہ لگانے والوں کے لیے تھا، تو یہ حکم رکوع اور سجود والی نماز میں کہکہ لگانے والے کے لیے قیامت تک ہوگا۔ تو جو بھی اس کو نماز رکوع اور سجود والی نماز میں کہکہ لگائے گا، کہکے کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی سنے اور ساتھ والے بھی سنیں، تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ لیکن نماز کے باہر عام حالت کے اندر کہکہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ کہکہ لگانے کے بعد، کیونکہ یہ کھلکھلا کے کھل کے ہنسنا تو یہ شریعت و مطالعہ کو پسند نہیں ہے، اس سے وضو کی روحانیت ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوبارہ وضو کر لینا اس کے لیے مستحب ہے۔ اگلی غلط فہمی ذکر کی ہے کہ منہ دھوتے وقت پھوں پھوں کرنا۔ بعض لوگ جو ہی منہ دھوتے ہیں اس کے اندر وہ پھونک لگاتے ہیں تو دور دور تک اس کے پھکارے جاتے ہیں، تو کہیں اس کا وضو، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہیں وضو کرنے والے کے لیے کا پانی جو ہے وہ منہ میں نہ چلا جائے، تو اس لیے پھوں پھوں کرنا یہ بھی مکروہ ہے، ایسا کرنا ہی کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں تو ایک تو تہذیباً دیکھنے میں بہت برا لگتا ہے، دوسری یہ بات ہے کہ ساتھ پاس بیٹھے ہوئے وضو خانے پر وضو کرنے والوں کے لیے بھی مسئلہ ہے، ان پر بھی پانی جا پر پڑے گا، تو شریعت مطالعہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اگر منہ میں پانی چلا بھی جائے گا تو کوئی حرج نہیں، کلی بھی تو کی تھی، کلی کرنے کے لیے تو پانی منہ میں ڈالا تھا، تو اب بھی چلا جائے گا تو کیا مسئلہ ہے؟ البتہ حلق سے اگر روزہ دار ہے تو پھر حلق سے پانی نہ اترے، منہ میں جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور 10ویں نمبر پر جو غلط فہمی ہے، 9ویں نمبر پر کونیوں سمیت ہاتھ پر چلو میں پانی لے کر ایسے ایسے ڈالنا، یعنی کہ بازو اس کو پہلے دھو لیے، سارے اچھے طریقے سے دھل گئے، اب پھر وہ ایک پانی لے کر چلو میں پھر اس کے اوپر کرنا، پھر پانی لے کر پھر اوپر کرنا، اور پھر تیل لے کر پھر یہ تینوں، تو یہ سنت سمجھنا۔ پانی جب 3 مرتبہ دھل گیا ہے تو اب بار بار چلو میں لے کر اس کو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے آپ نے ایک مقام پر آپ نے ایک مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا، ایک مرتبہ دھونے کے بعد پھر فرمایا کہ یہ وہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ نہ فرض قبول فرماتا ہے نہ نفل قبول فرماتا ہے، اور دوسرے مقام پر آپ نے 2 مرتبہ آپ نے وضو فرمایا، اور تیسرے مقام پر پھر آپ نے 3 مرتبہ وضو فرمایا، تو آپ نے 3 مرتبہ جب اعضائے وضو کو دھویا اور فرمایا کہ یہ میرا وضو بھی ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو بھی ہے، اور جو اس میں سے کم کرے گا، جو اس سے زیادہ کرے گا، یعنی کہ جو اعتقاد رکھے گا کہ نہیں اس سے 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے، 2 مرتبہ ہی کافی، یا وہ کہے کہ نہیں 3 مرتبہ کافی نہیں ہے، 4 مرتبہ دھونا ضروری ہے، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، اس نے آپ کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ اس لیے اگر 3 مرتبہ اس نے بازو کو یا چہرے کو دھو چکا ہے
پاؤں کو دھو چکا ہے تو پھر خصوصاً بازوں پر کوہنیوں پر پانی پہنچانے کے لیے ایسے چولوں میں پانی لے کر اوپر بہانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ پانی پہنچانے کے لیے سنت کے مطابق ایک مرتبہ اس نے ہاتھ کو پہلے تر کر لیا کوہنیوں کو، پھر اس کو چولوں کے ساتھ اوپر لے کر پانی چڑھایا ہے تاکہ وہ پورے کوہنے تک پہنچ جائے، پہلی دوسری اور تیسری مرتبہ کے دوران ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں، یہ سنت کو ادائیگی کے لیے، لیکن 3 مرتبہ دھونے کے بعد اگر اوپر سے پانی بہانا ہے تو یہ اضافہ ہے اور یہ زیادتی ہے، یہ شریعت مطہرہ کو پسند نہیں ہے۔ اور 10ویں نمبر پر دوران وضو گھٹنا ننگا ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ دوران نماز البتہ اگر اس کی شرمگاہ کا کوئی حصہ کھل جائے چوتھائی کے مطابق، اگر خود کھل گیا تو 3 تسبیحات کی مقدار سے پہلے اس کو ڈھانپ دے، اور خود کھولا تو فوراً نماز اس کی ختم ہو جائے گی، لیکن وضو پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ نماز کے دوران بھی اگر شرمگاہ کھل گئی تو وضو اس کا نہیں ٹوٹے گا، نماز ٹوٹے گی۔ اور وضو کا نماز کے علاوہ اگر اس کا گھٹنا کھل گیا یا کپڑے چینج کر لیے، کپڑے چینج کرنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، کپڑے چینج کر لیے، کپڑے اور پہن لیے، اور پھر گھٹنا اس کا ننگا ہو گیا یا کسی نے اس کے گھٹنے کو دیکھ لیا تو اس سے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس طرح کے اور بھی ہر ایک علاقے کے اندر ہوں گے توہمات وضو کے بارے میں، تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ وضو کے توڑنے والی چیزوں کو یاد کیا جائے، تاکہ وہ چند ایک چیزیں ہیں، جب وہ چند ایک چیزیں یاد ہو جائیں گی تو یہ غلط فہمیاں ساری ختم ہو جائیں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا المسائل ٹی وی یوٹیوب چینل، جس کے اندر آپ احباب بھی اپنے ضرورت کے شرعی مسائل کمنٹ سیشن کے اندر پوسٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کو وقت مناسب پر آپ کے سوالات کا جواب ویڈیو کی صورت میں دیا جائے گا۔ آپ احباب اپنے مسائل ضرور ہم اس کے ساتھ شیئر کریں، اور انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جوابات دیے جائیں گے۔